بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بدھ کے دن ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس مجلس میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ کچھ حجاج بھی سرکار خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر تھے۔ گفتگو سورہ فاتحہ کے فضائل و برکات سے متعلق شروع ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ حاجت پوری کرنے کے لیے سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے کوئی مشکل درپیش ہو وہ حسب ذیل طریقے پر سورہ فاتحہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، یعنی الرحیم کی میم کو الحمد کے لام میں ملا کر پڑھے اور آخر میں ہر بار 3 مرتبہ آمین کہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو حل فرما دے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جلوہ فرما تھے۔ آپ نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، خداوند کریم فرماتا ہے کہ میں نے ایک سورہ آپ پر ایسی نازل کی ہے کہ اگر وہ توریت میں ہوتی تو بنی اسرائیل میں سے کوئی یہودی نہ ہوتا، اگر زبور میں ہوتی تو حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں سے کوئی مغنی گانے والا نہ بنتا، اور اگر انجیل میں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص عیسائی نہ ہوتا۔ یہ سورہ قرآن مجید میں اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کی برکت سے تمہاری امت قیامت کے دن خدائے تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو۔ اس سورہ کی عظمت اور خصوصیت یہ ہے کہ اگر تمام روئے زمین کے دریاؤں کا پانی روشنائی بن جائے اور روئے زمین کے تمام درختوں کے قلم بنا دیے جائیں تو بھی اس سورہ کے فضائل و برکات نہیں لکھے جا سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کون سی سورہ ہے؟ عرض کی، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پھر سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ تمام امراض کی دوا ہے، اور جو شخص کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو تو سنت اور فرض نمازوں کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا عطا فرما دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الفاتح الشفاء من کل دائن، یعنی سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا اور شفا ہے۔ ایک مرتبہ بغداد کا مشہور خلیفہ ہارون رشید کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ بہت علاج کے باوجود اسے شفا نہ مل رہی تھی۔ اسی پریشانی اور تکلیف میں 2 سال گزر گئے۔ بالآخر اپنے ایک وزیر کو حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھیج کر کہلوایا کہ میں اس موجی بیماری سے تنگ آ گیا ہوں، کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا، آپ دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مرض سے شفا عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض کو خلیفہ کے حال پر رحم آ گیا اور آپ چل کر خود خلیفہ کے پاس تشریف لائے اور اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھ کر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے چہرے پر دم کر دیا۔ اسی وقت خلیفہ کو آرام مل گیا، پوری طرح صحت مند ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ بد اور بے یقینی سے ہر حال میں پرہیز کرنا چاہیے۔ ہر کام میں اخلاص اور عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اسے شفا ہو گئی۔ اس کا ایک جاننے والا اس کی عیادت کے لیے آیا اور اسے صحت مند دیکھ کر پوچھا کہ تم اتنی جلدی کیسے شفا یاب ہو گئے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر مجھ پر دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً مجھے شفا عطا فرما دی۔ اس کی عیادت کے لیے آنے والے کو یقین نہ آیا اور اس کے دل میں
बदअकीदगी पैदा हो गई। अल्लाह की कुदरत से उसे फौरन वही बीमारी लाहिक हो गई जो उसके दोस्त को थी। चुनांचे वह अपनी बदअकीदगी की वजह से उसी बीमारी में मर गया। कुरान पर और अल्लाह ताला की अता पर हर मुसलमान को यकीनो एतमाद रखना चाहिए। वह तो कुरान और सूरह फातिहा की बात है। अल्लाह ताला ने बाज़ हजरात की जबान और हाथों में वह तासीर अता फरमाई है कि वह बगैर कुछ पढ़े दम कर दे या सिर्फ अपना हाथ फेर दे तब भी बीमारियों से नजात मिल जाती है।